أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی انہوں نے کفر کیا ہے ان کو اور ان کے ہم مشرب لوگوں کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان سب کو جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا. تمہیں کیا ہوا؟ کیا بات ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ بلکہ وہ لوگ آج سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کر رہا ہوگا. اور متبوعین کہیں گے، تابعین کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس بڑے زوردار طریقے پر آیا کرتے تھے. تو متبوع کہیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ تم لوگ ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہمیں کوئی زور نہیں تھا تمہارے اوپر، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. اب آج تو ہمارے رب کی بات ہمارے اوپر ثابت ہو چکی ہے عذاب کی. یقیناً اب ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہے، ہم سب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. اور ہم نے تم کو بہکایا ہے اور کیونکہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے. یقیناً وہ لوگ آج عذاب کے اندر شریک ہوں گے اور ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ. بے شک وہ لوگ تکبر کرتے تھے، اکڑتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ رسول حق لے کر آئے اور اس رسول نے اور رسولوں کی تصدیق فرمائی. یقیناً وہ لوگ اب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں اور تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے. اس سے پہلے آیات میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے کہ جب قیامت کے اندر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے قبروں سے اور کفار اور مشرکین کھڑے ہو کر حیرانی کے ساتھ دیکھیں گے. پھر ان سب کو جمع کر دیا جائے گا. یہاں نفخہ ثانیہ یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کا ایک منظر بیان کیا جو قیامت کا منظر ہے، اور مجرمین کا آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے کا بیان ہے، ان کی گفتگو کا بیان ہے کہ مجرم لوگ جو آج جرم کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تمہاری وجہ سے ہم لوگ اسلام نہیں لا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن اعلان ہوگا کہ جنہوں نے اپنی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یہاں ظلم سے مراد ہے شرک اور کفر، کیونکہ اللہ کو نہ ماننا
اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک کرنا، خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظالم سے مراد ہے مشرک لوگ، تو ان مشرکین سے کو کہا جائے گا کہ ان سب کو جمع کرو، احشروا، جمع ہو جاؤ، جو ظالمین لوگ ہیں ان کو جمع کر دو، اور ان کے ہم خیال لوگوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا، جتنے لوگ ان کے ماننے والے ہوں گے، متبعین ہوں گے، سب کو جمع کر دیا جائے گا، بلکہ ان کے خداؤں کو جمع کیا جائے گا جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ فرمایا ان سب کو جمع کر دو، چنانچہ ان سب کو اکٹھا کر کے کہا جائے گا اب ان کو جہنم کا راستہ بتا دو، اور ان سے کہہ دو کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ چنانچہ ان کو جہنم کا راستہ بتا دیا جائے گا، فرشتے بتا دیں گے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ ان کو روکو، اب ان سے سوالات ہوں گے، چنانچہ ان کو روکا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا، پھر ان سے سوالات ہوں گے، اور ان سے بطور زجر کے اور بطور تنبیہ کے، طنز کے طور پر کہا جائے گا کہ آج کیا بات تم دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ دنیا میں تم لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، مشکل وقت میں ہمیں بچائیں گے۔ آج کہاں گئی وہ تمہاری مددیں؟ تم تو بڑی امیدیں اور آس لگائے ہوئے تھے ان سے، اور ان کے لیے تم نذرانے پیش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، بڑی بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے، ان کی خاطر لڑتے تھے، ان کی خاطر مر جاتے تھے۔ کہاں گئی ان کی مدد یار؟ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں تمہاری؟ اور تم ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس دن ان سے سوال ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ پھر آگے جواب دیا جائے گا نہیں، بلکہ کیونکہ یہ مدد کرنے کے تو قابل ہے ہی نہیں۔ مدد تو جب کرتے جب اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوتی، جب ان میں مدد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تو کہاں سے کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آج وہ سب سر جھکائے ہوئے ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ کسی کی مدد کر دیں، کیونکہ اللہ کے باغی و نافرمان ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا پھر یہی لوگ جو مشرک ہوں گے اور متبوعین اور اتباع یعنی پیچھے چلنے والے اور جن کے پیچھے چلتے تھے وہ لوگ، وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، آج ہماری جو پکڑ ہوئی ہے، آج ہماری جو درگت ہونے والی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ اپنے خداؤں کو کہیں گے، اور جو لوگ ان کو کفر پر مجبور کرتے تھے ان سے کہیں گے، ان کو الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ہم بہک گئے اور ہمیں صحیح راستہ نہیں ملا، تم اگر ہمیں صحیح راستہ بتاتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ تو چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کو الزام دیں گے، نیچے والے اوپر والوں کو الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمیں عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جو ان کے بڑے ہوں گے جن کا وہ دنیا میں کہنا مانتے تو وہ تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو صرف تمہیں اتنا کہا تھا کہ تم کفر پر جمے رہو، ورنہ کافر تو تم پہلے سے ہی تھے، ہماری وجہ سے کافر نہیں بنے، تم تو کافر پہلے سے تھے، بس ہم نے تو تم کو جمع کر رکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جمایا ہے لیکن ہم نے ڈنڈے کے زور پر تم کو کفر پر مجبور نہیں کیا تھا، صرف کہا تھا کہ تم کافر بنے رہو، ہم نے کوئی تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ لیکن جب تم خود ہی ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، اگر ہم نہ ہوتے تب بھی تو تم جہنم میں جاتے، تو آج ہمیں الزام دے کر تم بری نہیں ہو سکتے، ہم تو خود بہکے ہوئے تھے، اگر ہم نے تم کو گمراہ کیا، بہکایا ہے تو اس میں ہمارا صرف اتنا عمل تھا کہ ہم نے تم کو جمع کر رکھا کفر، ورنہ زبردستی ہم نے بھی نہیں کی تھی، ہم نے تو صرف کہا تھا کہ تم یہ کام کر لو، تم نے ہمارا کہنا مان لیا، اب غلطی اس میں تمہاری تھی، ہم نے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی۔ اس دن یہ لوگ صاف پلہ جھاڑ دیں گے، شیطان بھی بالکل ایک طرف ہو جائے گا، کہہ دے گا ہم نے کسی پر زبردستی نہیں کی تھی، ہم نے تو صرف کہا تھا کہ گناہ کرو، تم نے کہنا مان لیا، تمہاری غلطی ہے، کیوں مانا تم نے؟ تو اس دن چونکہ وہ دن ہی انتہائی خطرناک ہوگا، سب لوگ اپنا پلہ جھاڑ لیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے عقل بندی یہ ہے کہ انسان کسی کا کہنا ماننے سے پہلے سوچے اور غور کرے، اور جب تک کہ حق نہ مل جائے اس کا اتباع نہ کرے۔
فرمایا اور اس دن ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر وہ آپس میں سوال کریں گے اور کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس بڑے زوردار طریقے پر آیا کرتے تھے، اپنی چودراہٹ اور اپنی سرداری کے زور پر ہم سے کہتے تھے کہ تم اس مذہب کو اختیار کرو، ہمارے مذہب پر رہو، اپنے باپ دادا کی دین پر رہو، اس کو مت چھوڑو، اسلام کو مت اپناؤ۔ بڑی تقریریں کرتے تھے، زور دکھا دیتے۔ پھر وہ لوگ کہہ دیں گے بلکہ ایسی بات نہیں ہے، ہم ضرور کہتے تھے لیکن تم بھی تو ایمان لانے والے نہیں تھے، اگر تم ایمان لے آتے تو کیا ہم تم کو روک دیتے؟ تم نے جو خود ایمان قبول نہیں کیا، لہذا ہمارے کو الزام مت دو۔ اور دیکھو ہمارا تو تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا، بلکہ تم خود سرکش تھے، تم خود ہی ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ پہلے سے کافر تھے، اگر ہم نہ بیچ میں آتے تو تب بھی تو تم جہنم میں جاتے۔ پھر وہ کہیں گے کہ آج تو ہمارے رب کی بات یعنی عذاب دینے والی جو بات تھی وہ تو بالکل پختہ ہو چکی، ثابت ہو چکی، فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا اب تو ہمیں اور تم سب کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے، اب ہم مزہ چکھنے والے، اب کہنے سے سننے سے الزام دینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب جو ٹائم تھا وہ نکل چکا ہے، اس دن ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہہ دیں گے ہم نے تم کو گمراہ کیا ہے کیونکہ ہم خود گمراہ تھے، اب یہ تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ تم نے ہمارا کہنا کیوں مانا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن وہ لوگ عذاب میں شریک ہوں گے، جن کا کہنا مانا تھا وہ بھی عذاب میں جائیں گے اور کہنا ماننے والے بھی عذاب میں جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر انسان کو سوچنا چاہیے یہ دنیا دارالعمل ہے اور دارالامتحان ہے، اس میں آدمی کسی کا کہنا ماننے سے پہلے سوچے، غور کرے کہ میں کس کا کہنا ماننا ہوں، وہ گمراہ تو نہیں ہے، میں جس کے طریقے پر چل رہا ہوں وہ آدمی برحق ہے یا باطل پر ہے، غلط راستے پر تو نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ غلط لوگوں کی بات ماننا، ان کے پیچھے چل دینا، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہم تو مجرمین کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، اور ہمارا دستور یہ کہ جو لوگ مجرم ہوں گے ہم ان کے ساتھ ایسے ہی کریں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ان کو توحید کی بات بتائی جاتی، ایک اللہ کو مانو، تو یہ لوگ اکڑ دکھاتے تھے کہ ہم توحید کیسے اپنا لیں، ہم تو 360 بتوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو 1 کروڑ بتوں کو مانتے ہیں، ہم 1 لاکھ مانتے ہیں، ہمارے خدا تو اتنے ہیں، پانی کا الگ ہے، ہوا کا الگ ہے، مصیبت کا الگ ہے، خوشی کا الگ ہے، بھلا اتنے سارے خدا سے تو کام نہیں چل رہا ہمارا، ایک خدا سے کیسے کام چل جائے گا؟ تو اس طرح اکڑ دکھاتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ تو فرمایا جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کو ایک مانو تو تکبر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھلا ایک مجنون اور پاگل اور دیوانے شاعر کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، ہم نے 360 خدا بنا رکھے، کیا ہم ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہمارا جو رسول تھا، رسول کو انہوں نے شاعر کہا، رسول کو انہوں نے مجنون کہا، اس سے پہلے قرآن میں آ چکا ہے کہ ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی ہے، نہ شاعری ان کے لائق اور مناسب ہے، کیونکہ شعراء تو ہوائی باتیں کرتے، ایسی باتیں کرتے جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، خیالات ہوتے ہیں۔ تو فرمائش رسول اللہ نہ شاعر ہے نہ مجنون ہے، یہ تو تمہاری سوچ ہے کہ وہ شاعر ہیں، نہ وہ شاعر ہیں نہ مجنون اور پاگل دیوانے ہیں، بلکہ وہ تو سچے رسول ہیں، اور جو بات وہ لے کر آئے ہیں وہ بھی برحق ہے، جو دین وہ پیش کر رہے ہیں وہ سچا دین ہے، اور صرف وہی سچے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے سے پہلے پیغمبروں کو بھی سچا بتایا ہے اور ان کی بھی تصدیق فرمائی ہے۔ تو جو آدمی سچا دین پیش کر رہا ہے اور اپنے سے پہلے پیغمبروں کی تصدیق فرماتا ہے، بھلا وہ شاعر اور مجنون پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے کہنے سے وہ شاعر مجنون پاگل دیوانہ نہیں ہونے کا۔ پھر فرمایا آج تو تم یقیناً تم لوگ اب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، چنانچہ ان کو عذاب دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا آج تمہیں جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اعمال کی سزا اور بدلہ ہے، جو تم کرتے تھے بس اس کی سزا اور بدلہ ہے، کسی کے عمل کا بدلہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، جس نے جو کیا ہوگا اسی کو اس کی سزا ملے گی۔ خلاصہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی سزا کا بیان فرمایا۔ اس دن لوگ انتہائی سخت عذاب کے اندر، دردناک عذاب کے اندر ہوں گے، اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے
لیکن اس دن کا الزام تراشیاں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ بس عقل مندی اور ہوشیاری یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایسے لوگوں کی بات مانے جو خود بھی صحیح راستے پر ہوں۔ کسی کی بات ماننے سے پہلے، کسی کے راستے پر چلنے سے پہلے غور کرے، تحقیقات کرے، اس کے بعد ان کے راستے کو اختیار کرے، اور قرآن و سنت کو اپنے لیے نمونہ بنائے اور آئیڈیل بنا لے، مشعل راہ بنائے، اسی راستے پر اپنے آپ کو ڈال دے۔ انشاءاللہ اس راستے پر چل کر انسان کامیابی کے راستے پر پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔